السلام علیکم محترم ناظرین، پیش خدمت ہے علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور اور دلوں میں ہلچل مچا دینے والی ربائی، اور اس ربائی کا ترجمہ اور تشریح۔ پہلے ربائی کے دونوں اشعار سنیے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ مرکز مہر و وفا سے مراد ہمدردی، محبت اور شفقت کا گہوارہ۔ حریم کبریا خالق کائنات کا حرم، نان جویں جو کی روٹی، بازوئے حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی طاقت والے بازو۔ اس ربائی میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا مانگی ہے کہ اے خدائے لم یزل، مسلمانوں کے دلوں میں محبت، وفا اور شفقت کا رنگ پیدا کر دے، اور انہیں حریم کبریا یعنی اللہ تعالیٰ کے حرم سے آشنائی عطا کر، انہیں اللہ تعالیٰ کے حرم کی طرف مائل کر دے۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت، شفقت اور مہربانی سے پیش آنا مومنوں کی صفات میں سے ایک ہے، جیسے ایک اور شعر میں اسی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایسے ہی معانی کی حامل ایک قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، محمد بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت شدید ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ وفا کا ایک اور مطلب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے وفا نبھانا بھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کامل اطاعت کرنا۔ محترم ناظرین توجہ فرمائیے، اگر مسلمانوں میں یہ دونوں خصوصیات پیدا ہو جائیں، نمبر 1 باہم شیر و شکر ہو جائیں، آپس میں محبت اور مودت موجود ہو، نمبر 2 دین اسلام پر پوری طرح کاربند ہو جائیں، تو پھر کیا کہنے۔ تاریخ شاہد ہے کہ انہی دو خوبیوں کی بدولت فارس اور روم جیسی سپر پاورز کو شکست فاش دی اور کیسر و کسریٰ کے تخت الٹ دیے تھے، اسلام کا علم بلند کر کے دین اسلام کو سربلندی عطا کی۔ اب آتے ہیں دوسرے شعر کی تشریح کی طرف۔ دوسرا شعر ہے، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ اس شعر کا مطلب ہے، اے خدائے عز و جل، جس مسلمان کو تو نے دنیا کی دولت سے مالا مال نہیں کیا، اسے اس دولت سے وافر حصہ نہیں دیا، اسے کھانے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا نہیں کی، اور زندہ رہنے کے لیے صرف جو کی سادہ روٹی دی ہے، تو یہ تیری عطا اور تقسیم ہے، اور تیری عطا اور تقسیم پہ بندہ مومن راضی ہے، وہ سر تسلیم خم کرتا ہے۔ لیکن میری التجا اور دعا یہ ہے کہ اسے جو کی روٹی کے ساتھ ساتھ بازوئے حیدری کی دولت بھی عطا کر دے۔ یہ خوبی ایک طرف تو اس کی دنیاوی دولت کی قلت کا نعم البدل ہو جائے گی، دوسری طرف اس بازوئے حیدری کی وجہ سے وہ اسلام کی وہی بیش بہا خدمت سر انجام دے سکے گا، جیسی خدمت دین اسلام کے غلبے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت و بہادری کی بدولت دین اسلام اور مسلمانوں کو میسر ہوئی۔ حضرت علامہ اقبال نے اس شعر میں جو نان جویں اور بازوئے حیدر کی اصطلاحات استعمال کی ہیں، ان میں ایک ربط ہے۔ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چچا زاد بھائی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے تاج اور جنت کے نوجوانوں کے سرداران حسن و حسین کے بابا تھے، شجاعت و بصالت اور جرأت و بہادری میں یگانہ روزگار تھے، آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ نے انتہائی سادہ طرز زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیشہ جو کے آٹے کی روٹی کھائی، لیکن اس زہد و تقوی اور ترک لذت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے بازو کو وہ طاقت اور قوت عطا کی تھی جس کی نظیر زمانے بھر میں ناپید تھی۔ حضرت علی کی سادہ طرز زندگی اور خوراک سے یہ نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ جسمانی قوت اور طاقت، ہمت، دلیری اور للکار حیدری دنیاوی لذات اور نعمتوں کی فراوانی سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کا سرچشمہ عشق رسالت معاب میں پوشیدہ ہے، اس کے سوتے عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھوٹتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک اور شعر اسی مفہوم کو لیے ہوئے ہے، شعر سنیے۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اللہ کریم آج کے بھٹکے ہوئے مسلمانوں میں یہ صفات پیدا کر کے انہیں پھر سے وہ غلبہ عطا کر دے جس نے مسلمانوں کی حاکمیت کا ڈنکا چہار دانگ عالم میں بجایا۔ آمین ثم آمین۔